رسول کریم کی برکت کا معجزہ۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بڑے برتن میں صبح سے شام تک کھاتے رہے۔ 10 آدمی کھا کے اٹھتے تو 10 اور آ کے بیٹھ جاتے۔ ہم نے پوچھا تو اس پیالے نما بڑے برتن میں مزید نہیں ڈالا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا، تمہیں حیرانی کس بات پر ہے؟ اپنے ہاتھ سے آسمان کی جانب اشارہ کر کے بتایا، وہاں سے برکت نازل ہوتی تھی۔ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، مدینہ منورہ کی ہر چیز کا روشن ہو جانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی برکت سے مدینہ منورہ کی ہر چیز روشن ہو گئی، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے سے مدینہ منورہ کی ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، میں آپ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ معجزے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ اگر پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، کھجور کے گچھے کا چلنا۔ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے کیسے یقین آئے آپ نبی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کھجور کے خوشہ یعنی گچھے کو بلا لوں تو تم میرے نبی ہونے کو مان لو گے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گچھے کو بلایا اور وہ درخت سے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے واپس چلا گیا۔ دیہاتی فوراً اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت 6 معجزات۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی تھی، اور میں نے اس وقت 6 معجزات دیکھے۔ نمبر 1، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو سجدہ کی حالت میں تھے۔ نمبر 2، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فصیح زبان میں لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ فرمایا۔ نمبر 3، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور چراغ کے نور پر غالب آ گیا اور سارا گھر روشن ہو گیا۔ نمبر 4، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہلانا چاہا تو خاطب سے آواز آئی، اے صفیہ، اپنے آپ کو نہ تھکا، ہم نے انہیں نہلا کر پاک ستھرا نکالا ہے۔ نمبر 5، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختنہ ہو چکا ہے اور ناف کاٹی جا چکی ہے۔ نمبر 6، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اور معجزات۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جانور پہ سوار ہوئے
وہ کبھی نہ بھدکا نہ بھاگا۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے میں خوشبو تھی۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پانی میں اپنا لعاب دہن ڈالتے وہ میٹھا ہو جاتا۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور معجزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا۔ میں کھانا کھا رہا تھا۔ انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ تولیہ لاؤ۔ جب وہ تولیہ لائیں تو دیکھا کہ میلا کچیلا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو غصے کی نظر سے دیکھا اور کہا کہ جاؤ اسے صاف کر کے لاؤ۔ فرماتے ہیں کہ وہ بھاگ کر گئی اور جلتے ہوئے تنور کے اندر تولیے کو پھینک دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے وہ تولیہ باہر نکالا تو بالکل صاف ستھرا تھا۔ وہ گرم گرم تولیہ میرے پاس لائی۔ میں نے ہاتھ تو صاف کر لیے مگر حضرت انس کی سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر دعوت پر تشریف لائے تھے۔ میں نے یہ تولیہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھ مبارک صاف کرنے کے لیے دیا تھا۔ جب سے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ مبارک صاف کیے، آگ نے اس تولیے کو جلانا چھوڑ دیا ہے۔ جب یہ تولیہ میلا ہو جاتا ہے تو ہم اسے تنور میں ڈال دیتے ہیں۔ آگ میل کچیل کو کھا لیتی ہے اور صاف تولیہ کو باہر نکالتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔